انٹرنیٹ پر اس وقت ایک دعویٰ بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے کہ کروڑوں خواتین کا برسوں تک غلط علاج ہوتا رہا۔ کیا واقعی ایسا تھا یا حقیقت اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے؟ آج ہم جذبات سے نہیں بلکہ سائنسی تحقیق سے یہ ثابت کریں گے کہ سچ کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ دنیا بھر میں کروڑوں خواتین کو دہائیوں سے ایک ایسی بیماری کے لیے ٹریٹ کیا جا رہا تھا جو اصل میں اس طرح وجود ہی نہیں رکھتی تھی جیسا ڈاکٹر سمجھتے تھے۔ جی ہاں، یہ میڈیکل سائنس کی تاریخ کا وہ ہولناک سچ ہے جس نے 17 کروڑ سے زائد خواتین کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ دہائیوں سے جس بیماری کو ہم PCOS یعنی پولیسسٹک اووری سنڈروم کے نام سے جانتے تھے، مئی 2026 میں آنے والی ایک ریسرچ نے اسے میڈیکل ہسٹری کا سب سے بڑا ہیلتھ اسکینڈل ثابت کر دیا ہے۔ اب اس بیماری کا نام اور مقصد بدل کر PMOS رکھ دیا گیا ہے۔ آخر کارپوریشنز اور ادویات بنانے والی کمپنیوں نے خواتین سے کیا چھپایا اور کیسے کروڑوں خواتین کو غلط چیز کا علاج دیا گیا؟ آئیے اس ویڈیو میں اس بڑے اسکینڈل کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بنیادی غلطی کی جس نے سب کو گمراہ کیا۔ جب بھی کسی لڑکی کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا تھا تو اسے ڈاکٹر کہتی تھی کہ آپ کو PCOS ہے، تو ذہن میں پہلا خیال آتا تھا کہ اووری میں رسولیاں یا سسٹ ہیں جو آگے چل کر کینسر بن سکتی ہیں یا بانجھپن کا سبب۔ لیکن جدید ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ PCOS کوئی سسٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو الٹرا ساؤنڈ میں چھوٹے چھوٹے دانے نظر آتے ہیں وہ رسولیاں نہیں بلکہ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے رکے ہوئے غیر واضح انڈے یعنی انڈیولپڈ ایگ فالیکلز ہوتے ہیں۔ اس غلط نام کی وجہ سے دوا ساز کمپنیوں اور ناقص ٹیسٹنگ کے نظام نے خواتین کو برسوں اندھیرے میں رکھا۔ اس کو دنیا کا سب سے بڑا ہیلتھ اسکینڈل کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ دہائیوں سے ادویات کی ٹیسٹنگ کے طریقہ کار میں سنگین خامیاں تھیں۔ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے اپنے منافع کے لیے ادویات کے کلینکل ٹرائلز کو ادھورا چھوڑا اور ان کے خطرناک سائیڈ ایفیکٹس کو دنیا سے چھپایا۔ 2026 میں لینسٹ کمیشن آن گلوبل فیمیل ہیلتھ اینڈ ہیماٹولوجی شائع ہوا۔ اس کمیشن نے دنیا بھر کے ماہرین کو جمع کیا تاکہ ایک سوال کا جواب ڈھونڈا جائے کہ ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ اتنی انڈر ڈائیگنوزڈ کیوں ہے۔ تحقیق نے یہ دکھایا کہ دنیا بھر میں تقریباً 30 سے 50% عورتیں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ کا شکار ہوتی ہیں۔ بہت ساری عورتوں میں اس بلیڈنگ کی اصل وجہ کوئی بلیڈنگ یا کلاٹنگ ڈس آرڈر ہوتی ہے، جیسے بلڈ کلاٹنگ فیکٹرز کی کمی، لیکن ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ڈاکٹر سیدھا اسے نارمل پیریڈز پرابلم سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح رینومائسس نامی بچہ دانی کی ایک بیماری جس میں یوٹرس کی لائننگ مسل لیئر میں گھس جاتی ہے، یہ بھی ہیوی بلیڈنگ اور درد کی بڑی وجہ ہے، لیکن اس پر تحقیق بہت کم ہوئی ہے اور اس کا کوئی منظور شدہ علاج تک نہیں۔ صرف علامات کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ اینڈومیٹریوسس، PCOS اور یوٹرائن فائبرائڈ جیسی حالتیں بھی اس فہرست میں آتی ہیں۔ یہ سب فیمیل اسپیسیفک ڈس آرڈرز ہیں جو لاکھوں عورتوں کو متاثر کرتی ہیں، لیکن ریسرچ فنڈنگ اور کلینکل توجہ بہت کم ہے۔ ایک اور چونکا دینے والا لینسٹ فائنڈنگ یہ ہے کہ اوسطاً ہر عورت اپنی زندگی کے 9 سال بیماری یا خراب صحت میں گزارتی ہے، جو مردوں کے مقابلے میں 25% زیادہ ہے۔ یہ سال صرف زندگی کے آخری حصے میں نہیں بلکہ مینارکی سے لے کر مینوپاز تک یعنی جوانی سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ ان بیماریوں کے علاج میں خواتین کو صرف پیریڈز ریگولر کرنے والی کنٹراسیپٹیو پلز دے کر ٹال دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کروڑوں خواتین نے نقصان اٹھایا۔ اب سائنس نے اس بیماری کی اصل وجہ دریافت کر لیا اور اس لیے اس کا نام بدل کر PMOS رکھ دیا گیا ہے، پولی اینڈوکرائن میٹابولک اوویرین سنڈروم۔ اس نام کے 3 حصے سارا سچ بتاتے ہیں۔ پولی اینڈوکرائن یہ صرف اووری کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے ہارمونل سسٹم کی خرابی ہے جس میں انسولین اور دیگر ہارمونز بگڑ جاتے ہیں، اور یہ سب سے اہم دریافت ہے کہ یہ میٹابولک ہے۔ میٹابولک ڈس آرڈر بیماری دراصل اس کا سیدھا تعلق وزن بڑھنے، چربی جمع ہونے اور انسولین ریزسٹنس ہے۔ اوویرین سنڈروم جس کے اثرات آخری میں اووری پر پڑتے ہیں۔ اس بڑی ریسرچ اور نام کی تبدیلی کے بعد اب مریضوں کے لیے کیا بدلے گا؟ اچھی بات یہ ہے کہ اب ڈاکٹرز کا نظریہ بدل جائے گا۔ اب آپ کو کوئی نیا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کی شوگر، انسولین، لائف سٹائل اور وزن کو متوازن کرنے پر کام کیا جائے گا۔ میڈیکل سسٹم اب اس بات پر مجبور ہو چکا ہے کہ وہ خواتین اور مردوں کی صحت دونوں پر برابر توجہ دے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں تھیلیڈومائڈ نامی
دوا حاملہ خواتین کو دی گئی تاکہ ان کی مارننگ سکنس اور متلی ٹھیک ہو سکے۔ شروع میں اس دوائی کو محفوظ سمجھا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس دوا کی وجہ سے ہزاروں بچوں میں سنگین پیدائشی نتائج سامنے آئے۔ یہ تاریخ کے سب سے بڑے میڈیکل سانحات میں سے ایک تھی۔ کسی بچے کے پاؤں نہیں تھے تو کسی کی ٹانگیں، اور وہ ادھورے جسم کے ساتھ ساری زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ اس سانحے کے بعد ریگولیٹری ادارے بہت زیادہ محتاط ہو گئے۔ خطرے سے بچنے کے لیے کئی برس تک حاملہ خواتین کو اور بچے پیدا کرنے والی عورتوں کو دواؤں کے کلینکل ٹرائلز میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ اس فیصلے کا مقصد خواتین کو نقصان سے بچانا تھا، لیکن اس کا دوسرا بڑا نقصان بھی سامنے آیا۔ جب خواتین تحقیق میں شامل ہی نہیں ہوں گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عورت کے جسم میں کس طرح کام کرتی ہے؟ اس لیے بعد میں سائنسدانوں نے محسوس کیا کہ خواتین کے بارے میں تحقیق ادھوری رہ گئی ہے۔ کیا مرد اور عورت کا جسم ایک جیسا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خواتین میں جسمانی چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ہارمونز ہر مہینے تبدیل ہوتے ہیں، حمل کے دوران جسم مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ جگر اور گردے بعض دواؤں کو مردوں سے مختلف انداز میں پروسیس کرتے ہیں، اسی لیے ایک ہی دوا دونوں میں مختلف اثرات اور مختلف سائیڈ ایفیکٹس پیدا کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید میڈیکل سائنس سیکس بیسڈ میڈیسن یعنی مرد اور عورت کے جسم کے فرق کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ آج دنیا بدل چکی ہے۔ FDA، EMA اور دیگر ریگولیٹری ادارے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جہاں مناسب ہو کلینکل ٹرائلز میں خواتین کی مناسب نمائندگی ہو تاکہ ادویات کے فوائد اور ممکنہ مضر اثرات کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ اس کے باوجود ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کی صحت پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اب بھی خاص طور پر PCOS، مینوپاز اور اینڈومیٹریوسس اور حمل سے متعلق بیماریوں میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ماضی میں طبی تحقیق میں ایسی خامیاں ضرور ہیں جن کی وجہ سے خواتین کی صحت سے متعلق کئی سوالوں کے جواب دیر سے ملے، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہو کہ ہر عورت کو جان بوجھ کر غلط علاج دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس ہمیشہ سیکھتی ہے، اپنی غلطیوں سے سبق لیتی ہے اور نئے شواہد کی بنیاد پر علاج کو بہتر بناتی رہتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو PCOS، بے قاعدہ ماہواری، اینڈومیٹریوسس اور مینوپاز یا کوئی اور مسئلہ ہے تو صرف سوشل میڈیا کی معلومات پر انحصار نہ کریں، بلکہ مستند ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواتین کی صحت سے متعلق جدید تحقیق، نئی ادویات اور آسان زبان میں میڈیکل معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو ہٹ اینڈ فٹ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنی والدہ، بہن، بیوی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یاد رکھیں کہ صحیح معلومات ہی بہترین علاج کی پہلی سیڑھی ہے۔